साहिब मजार की बारगाह में आज हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मजार की बारगाह में आज हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا آغاز درود شریف کی فضیلت کے ساتھ کرتے ہیں۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے صاحب مزار۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بات کی جائے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی، تو اس شہر میں اللہ پاک کے ولیوں کے اتنے مزارات ہیں کہ اگر اس شہر کو ولیوں کا شہر بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم اپنے ویورز کو گھر بیٹھے کروانے جا رہے ہیں کراچی کے ایک مشہور ولی اللہ کے مزار کی زیارت، اور شیئر کریں گے صاحب مزار کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات۔ اس کے علاوہ اور بھی دینی معلومات آپ سیکھیں گے ہمارے اس پروگرام کے ذریعے، تو کہیں نہیں جائیے گا اور رہیے گا ہمارے ساتھ پروگرام کے آخر تک۔ تو اب بڑھتے ہیں ہم اپنے دوستوں کی طرف جن کے ساتھ مل کر پلاننگ ہوگی کہ آج ہم کس مزار شریف پر جائیں گے۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ حسان بھائی کہاں رہ گئے؟ آتے ہوں گے، رستے میں ہوں گے۔ لیں آ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا کرم ہے، آپ بتائیں آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے، آپ کی طرح میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ اور ہاں، آپ دونوں مجھ سے کسی مزار کے بارے میں پوچھیں، اس سے پہلے ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں آج آلریڈی ایک مزار شریف کے بارے میں سوچ کر آیا ہوں۔ جی بتائیں کس مزار شریف کے بارے میں سوچ کر آئے ہیں؟ ماشاء اللہ، آج تو آپ پہلے سے ہی تیاری کر کر آئے ہیں۔ جی بالکل، آج ہم ایسے بزرگ کے مزار شریف پر جائیں گے جن کے مزار کے قریب ایک بہت بڑا قبرستان ہے، اور ہاں قبرستان ان بزرگ کے نام سے ہی مشہور ہے۔ نام تو بتائیں۔ ان کا نام حضرت سید عبدالکبیر المعروف میوہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے ساتھ ہی میوہ شاہ کا قبرستان ہے، اور یہ ایریا بھی میوہ شاہ قبرستان کے نام سے مشہور ہے۔ اچھا یہ بتائیں حسان بھائی کہ آپ کو راستہ وغیرہ معلوم ہے؟ راستہ تو نہیں معلوم، مگر میں ٹیم کو کہہ دیتا ہوں کہ ڈرائیور اور گاڑی ارینج کر دیں۔ جی گاڑی آ چکی ہے۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ کہاں جانا ہے آپ؟ یہ میوہ شاہ مزار ہے نا، میوہ شاہ قبرستان میں، جی آپ کو وہاں کا راستہ پتہ ہے؟ الحمدللہ دیکھا۔ وہاں پہ جانا ہے، میں آپ لے جائیں گے؟ چلے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ پیارے بچوں، پاکستان میں بہت سارے نیک بزرگ اور ولی گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسی لحاظ سے آج ہم خراج عقیدت پیش کرنے چاہ رہے ہیں کراچی کے ایک صوفی بزرگ جناب حضرت میوہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام سید عبدالکبیر تھا، جبکہ لقب میوہ شاہ اور غازی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ افغانستان کے صوبے کنڑ سے 18ویں صدی میں کراچی تشریف لائے اور یہاں آباد ہو گئے۔ حضرت میوہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار کراچی سینٹرل سے تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پر، یعنی 14 کلومیٹر کے فاصلے پر سائڈ ایریا میں واقع ہے۔ بچوں، مزار کے ارد گرد 1000 ایکڑ تک قبرستان ہے، جس کا ایک حصہ گارڈن اور دوسرا شیر شاہ سے جا کر ملتا ہے۔ قبرستان کا نام بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے میوہ شاہ قبرستان ہے۔ میوہ شاہ قبرستان کراچی کا پہلا سب سے بڑا اور پرانا قبرستان ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 1285 ہجری بمطابق 1865 عیسوی میں ہوا
مزار کے آس پاس آبادی میں پشتو، پنجابی، سندھی، بلوچ اور اردو بولنے والے لوگوں کی بہت بڑی تعداد رہتی ہے۔ انہی مختلف زبان بولنے والوں میں بزرگ شخصیت سے انسیت اور محبت کی وجہ سے ان کے مزار پر عقیدت مندوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ آج ہم حضرت میوہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کی زیارت بھی کریں گے اور ان کے مزار پر پہنچ کر ان کے حوالے سے انفارمیشن بھی شیئر کریں گے اور ان کی شان بھی بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو 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 چلے چلے صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم مزار شریف پر پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر بہت اچھا منظر بھی ہے یہاں پر، اور یہاں پر کیاریاں بھی بنی ہوئی ہیں، اور اس مزار کے اندر ہی ایک مسجد بھی ہے جس کا نام بھی میوہ شاہ ہے۔ آئے ہم آپ کو زیارت بھی کروائیں گے اور انشاءاللہ ان کے فضائل بھی بتائیں گے۔ جی پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ اور بھی مزارات ہیں اور ہم اس پہ بھی حاضری دیں گے۔ اور آداب میں آتا ہے کہ جب صاحب مزار کے پاس آپ کھڑے رہیں، فاتحہ خوانی کریں تو قدموں کی جانب کھڑے رہیں اور درود و فاتحہ کریں۔ جی جب مزارات پر حاضری ہو تو جہاں پہ بہت سارے مزارات بھی ہیں انشاءاللہ وہاں پہ بھی حاضری دیں گے، جیسے کہ یہاں پہ ایک اور مزار بھی ہے سید کمال شاہ غازی بابا۔ انشاءاللہ ہم صاحب مزار کی طرف بھی جاتے ہیں جہاں ہمارا مقصد ہے آنے کا، انشاءاللہ وہاں پہ بھی ہم کچھ درود وغیرہ پڑھیں گے، کچھ فاتحہ خوانی کریں گے، اور آداب میں یہ آتا ہے کہ قدموں کی جانب کھڑے رہیں۔ اور جی میوہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کی مناسبت سے ہی یہاں پر ایک قبرستان بھی ہے جس کا نام میوہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے ہے، اور یہ میوہ شاہ قبرستان ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں مزار شریف سے تقریباً 4 ہاتھ یعنی 2 گز کے فاصلے سے کھڑا ہونا چاہیے اور بالکل نارمل آواز میں اس طرح سلام پیش کرنا چاہیے، السلام علیکم یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ سب نے پہلے درود پاک پڑھنا ہے اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور آیت الکرسی بھی پڑھنی ہے، اور پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اللہ پاک سے اس طرح دعا کرنی ہے، اے اللہ پاک جو میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے اس کا ثواب میری طرف سے سب صاحب مزار تک پہنچا دے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مزار شریف سے جب واپسی جائیں تو اس طرح جائیں کہ صاحب مزار کو پیٹ نہ ہو۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بائیں ہاتھ کی طرف یعنی کہ دل کی جانب ایک بہت ہی پیاری سی مسجد بنی ہوئی ہے جس کا نام ہے جامع مسجد میوہ شاہ، اور یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سال ثواب کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور جیسے کہ یہاں پہ بہت سارے مزارات ہیں وہ بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نسب سے ہی مزارات ہیں۔ تو جی مدثر بھائی آپ بتائیے کون ہے؟ یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پرپوتے ہیں شہید پاک معصوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ماشاء اللہ۔ یہ آپ کے پوتے ہیں؟ یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سب سے پہلے بیٹے یعنی کہ سب سے بڑے بیٹے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ ہیں۔ یہ بھی ایک مزار ہے، یہ ان کے پوتے کا ہے، ماشاء اللہ۔ تو ناظرین، یہ سید میوہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف ہے۔ جی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے برابر میں یہ ایک مزار ہے، اور یہ مزار آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے کا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے برابر میں ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی کہ میوہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دوسرے نمبر کے بیٹے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے برابر میں ان کے ایک اور بھائی یعنی کہ سید میوہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سب سے چھوٹے بیٹے یہاں پر آرام فرما ہیں، جن کا نام حضرت سید کمال شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب مزارات پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور ان سب کے صدقے اللہ پاک ہمیں نیک بنائے اور بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ شکر اللہ پاک کا احسان۔ کیا نام ہے آپ کا؟ حسن بشک۔ تو میں کڈس مدنی چینل کی جانب سے آیا ہوں، آپ سے کچھ سوالات کروں گا، آپ کی اجازت ہے؟ انشاءاللہ بالکل اجازت ہے۔ بولو بات کرے۔ بالکل اجازت ہے۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ حاضری دینے کے لیے کب کب آتے ہیں؟ جب نماز کے اوقات میں حاضری ہوتی ہے اور حاضری کے ساتھ نمازی پڑھا لیتے ہیں اور حاضری بھی دے دیتے ہیں، اور یہاں پر الحمدللہ تقریباً 6 سال سے امامت کی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ ہفتے میں ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ، پھر تو آپ بہت خوش نصیب ہیں، ماشاء اللہ آپ
کا چکر لگتا رہتا ہے مزار شریف پر. کیا آپ کا کوئی عزیز یہاں میوہ شاہ قبرستان میں دفن ہے؟ یہ میرا ماں ہے، والد صاحب ہے. یہ بتائیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ بغداد شریف میں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف بغداد شریف میں ہے. اپنا بغداد میں. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت سید عبداللہ شاہ اصحابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ آپ کا مزار شریف ٹھٹا شریف میں ہے. ٹٹا میں. ٹھٹے میں. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. یقیناً آپ کو اس کا جواب تو پتا ہوگا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حجر اسود مقدس پتھر ہے، حجر اسود وہ کس عمارت، کس مقدس عمارت میں فکس ہوا ہوا ہے؟ کعبہ شریف میں. کعبہ شریف. خانہ کعبہ. اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ بتائیں کہ قرآن پاک کے کتنے پارے ہیں؟ ماشاء اللہ قرآن پاک میں 30 پارے ہیں. 30. اور آپ کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. اچھا آپ یہ بتائیں کہ دعوت اسلامی کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ الحمدللہ بہت ہی پیاری تحریک ہے، دن کا کام کر رہی ہے. ماشاءاللہ اللہ کریم اس تحریک کو ترقی عطا فرمائے. ماشاءاللہ کافی سارے دن کا کام کرتی ہے. ماشاءاللہ ہم نے سارے سوالات کے جوابات بالکل درست دیے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں آگے. صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے مزار شریف پر حاضری. جب کبھی اللہ پاک کے نیک بندوں کی مزار شریف پر حاضری کا موقع ملے تو بالکل ادب کے ساتھ حاضری دی جائے. اور مزار شریف پر حاضری دینے کے کیا کیا مینرز ہیں چلیں میں بتاتا ہوں. جب بھی اللہ پاک کے ولی کے مزار شریف پر حاضری دینے جائیں تو صاحب مزار کے قدموں کی طرف سے مزار شریف پر حاضر ہو اور اپنا چہرہ صاحب مزار کے چہرے کی طرف کر لیں. اور ہاں پیارے بچوں، صاحب مزار سے تقریباً 4 ہاتھ یعنی 2 گز کے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں اور پھر نارمل آواز میں اس طرح سلام پیش کریں، السلام علیکم یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر بچوں آپ سے اپنے درود پاک پڑھنا ہے اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اور آیت الکرسی پڑھنی ہے اور پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے. پھر اللہ پاک سے اس طرح دعا کرنی ہے، اے اللہ پاک جو میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا ثواب میری طرف سے صاحب مزار تک پہنچا دے. پھر بچوں آپ کے دل میں جو اچھی دعا ہو وہ دعا اللہ پاک سے مانگے اور اسپیشلی اپنے امی ابو کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ پاک کے ولیوں کے مزار کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. پھر مزار سے واپسی آ رہے ہوں اس طرح سلام پیش کر کر واپسی آئیں جس طرح آتے وقت سلام پیش کیا تھا. چلیں اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک ایسے بزرگ کے مزار شریف پر موجود ہیں جنہوں نے اپنے فیض سے پورے قبرستان کو گھیرا ہوا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریباً 130 سال سے زیادہ کی عمر پائی. آپ کا شمار 150 سال سے پرانے بزرگوں میں ہوتا ہے. اور ایک بہت ہی کمال کی بات یہ بھی ہے کہ یہاں ایک قریب ہی قبرستان ہے جو صاحب مزار کے نام میوہ شاہ قبرستان سے ہی مشہور ہے. اور جو اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں ان پر اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. ان رحمتوں میں سے ان لوگوں کو بھی حصہ ملتا ہے جو مسلمان اللہ پاک کے نیک بندوں کے آس پاس ہی دفن ہوتے ہیں. یہاں تک کہ کوئی گناہ گار شخص ہوتا ہے تو نیک لوگ اس گناہ گار کی شفاعت بھی کرتے ہیں تاکہ وہ شخص اللہ پاک کی طرف سے ملنے والی سزا سے بچے. اور نیک لوگوں کے قریب مسلمانوں کو دفنانے کی تعلیم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے مردوں کو اچھے لوگوں کے درمیان دفنایا کرو. اور حضرت میوہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قبر مبارک کے ساتھ ہی ان کے بیٹے اور رشتہ داروں کی قبر بھی ہے. یعنی میوہ شاہ قبرستان میں دفن ہونے والے مسلمان بڑے خوش نصیب ہوں گے کہ انہیں اپنی اپنی قبر میں اللہ پاک کے نیک بندوں کا فیض پہنچ رہا ہوگا. چلیے بچوں انفارمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے صاحب مزار کی سیرت کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. پیارے بچوں صاحب مزار کا اصل نام سید عبد الکبیر ہے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں میں میوہ شاہ کے نام سے مشہور ہیں. پیارے بچوں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت عیسوی سال 1726 افغانستان کے صوبے کنڑ میں ہوئی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بابا جان کا نام حضرت سید عباس شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دینی تعلیم اپنے بابا جان سے حاصل کی. اللہ پاک کے نیک بندوں کی نشانیاں آپ کے بچپن میں ہی ظاہر ہونے لگی تھی. اور بچوں میوہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت سخی تھے اور سخاوت ایسی
کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک باغ تھا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کو اجازت دی ہوئی تھی کہ وہ آئیں اور میرے باغ سے جی بھر کے پھل کھائیں۔ پیارے بچوں، کچھ ریزن کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا وطن افغانستان چھوڑ کر پاکستان کے شہر سمر شریف میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں تشریف لائے اور ان کی صحبت میں رہ کر ان سے فیض حاصل کرنے لگے۔ پھر کچھ سالوں کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ کے لیے کراچی شہر تشریف لے آئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال عیسوی سال 1865 میں ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے ہی مشہور میوشہ قبرستان میں ہے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس ذوالقعدہ کی 28، 29 اور 30 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اللہ پاک حضرت میوشہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے ہماری اور کڈس منی چینل کے ناظرین کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرمائے، آمین۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ علی حسنین۔ محمد برہان تاریخ۔ سید نہان۔ میرا نام سید محمد عزیر حسین اتاری ہے۔ میں کڈس منی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، کہ آپ کی اجازت ہے؟ جی جی بالکل۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آج ہم نے جن بزرگ کی سیرت کے بارے میں سنا ان کا نام بتائیں۔ حضرت سید عبدالکبیر المعروف میوشہ غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سید عبدالکبیر حضرت سید عبدالکبیر المعروف میوہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے کہا حضرت سید عبدالکبیر المعروف میوہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آج ہم نے جن بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے بارے میں سنا ان کا نام بتائیں۔ حضرت سید عبدالکبیر۔ حضرت سید عبدالکبیر۔ جی ہاں، حضرت سید عبدالکبیر المعروف میوشہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جواب درست ہے۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً کتنے سال عمر پائی؟ 130۔ 130 سال۔ تقریباً 130 سے زیادہ۔ آپ نے کہا 130 سے زیادہ، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً کتنے سال کی عمر پائی؟ تقریباً 130 سے زیادہ۔ 130۔ تقریباً 130 سال۔ آپ نے جواب دیا تقریباً 130 سال، آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کس ملک میں ہوئی؟ افغانستان۔ افغانستان میں۔ افغانستان۔ آپ نے کہا افغانستان، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کس ملک میں ہوئی؟ افغانستان۔ افغانستان میں۔ افغانستان۔ آپ نے بولا افغانستان، آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دینی تعلیم کس سے حاصل کی؟ بابا جان سے۔ اپنے بابا جان سے۔ اپنے بابا جان سے۔ آپ نے کہا اپنے بابا جان سے، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دینی تعلیم کس سے حاصل کی؟ اپنے بابا جان سے۔ اپنے بابا جان سے۔ بابا جان نے۔ آپ نے کہا اپنے بابا جان سے، آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس کس اسلامی مہینے میں منایا جاتا ہے؟ ذوالقعدہ۔ آپ نے کہا ذوالقعدہ، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک کس مہینے میں منایا جاتا ہے؟ ذوالقعدہ۔ ذوالقعدہ۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ سے ہم نے سارے سوالات کے جوابات بالکل درست دیے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس منی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں آگے۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ان کو کیا سمجھا رہا تھا۔ دراصل میں انہیں نیکی کی دعوت دے رہا تھا۔ جاننا چاہیں گے نیکی کی دعوت کیا ہوتی ہے اور کس طرح بچے نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں؟ چلیے میں بتاتا ہوں۔ تو بچوں، کسی بچے یا بڑے کو نیکی کے کام کے بارے میں کچھ بتانا اور ان کو نیکی کے کام کرنے کا کہنا نیکی کی دعوت کہلاتا ہے۔ نیکی کی دعوت دینے والے کو ایکسٹرا ثواب بھی ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچے نے کسی بچے کو سمجھانے کے طور پر کہا
کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اللہ پاک اسے ناراض ہو جاتا ہے اور نماز پڑھنے والے کو بہت سارا ثواب ملتا ہے. اور یہ باتیں سن کر دوسرے بچے نے نماز شروع کر دی تو دوسرے بچے کو نماز کا ثواب ملے گا, ساتھ ہی پہلے بچے کو بھی ملے گا کہ اس پہلے بچے کی وجہ سے دوسرے بچے نے نماز شروع کر دی. اس طرح ہر نیکی پر ہر بچہ اور بڑا ڈبل ثواب کما سکتا ہے. گھر والوں کو نیکی کی دعوت دے کر, نماز کی دعوت دے کر, برائی سے بچا کر اور اس طرح اور بھی اچھی باتیں بتا کر. اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کو آخر میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما تھے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرے, زیادہ متقی پرہیزگار ہو, نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو, اور سب سے زیادہ صلہ رحمی اور سب سے زیادہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو. اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے والا اور نیکی کی دعوت دینے والا بنائے, آمین. بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار. الحمدللہ پیارے بچوں, ہر بار کی طرح اس بار کا بھی سفر ہمارا بہت اچھا رہا. پروگرام کو اختتام کی جانب بڑھاتے ہوئے آج کے سفر کے بارے میں کچھ فیڈ بیک لیتے ہیں. جی تو پیارے بچوں, آج کے سفر کے بارے میں آپ کے کیا کمنٹس ہیں؟ الحمدللہ آج کا سفر بہت اچھا رہا. آج ہم نے ایک جگہ بہت سارے بزرگوں کے مزارات کی زیارت کی. جی اور کوئی بتائے گا؟ آج تک تو صرف میوہ شاہ قبرستان کا نام ہی سنا تھا. آج یہ بھی جان لیا کہ قبرستان میں بھی ایک اللہ پاک کے ولی حضرت میوہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہی مشہور ہے. جی ماشاءاللہ, اور کوئی بتائے گا؟ حضرت سیدنا میوہ شاہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں کافی باتیں جاننے کو ملی. ماشاءاللہ, اور کوئی بتانا چاہے گا؟ نیک لوگوں کے قریب مسلمانوں کو دفنانے کے بارے میں معلومات ملی. اور کوئی بتانا چاہے گا؟ جی آپ بتائیں. اور آج ہم نے یہ بھی جانا کہ ڈبل ثواب کمانے کے لیے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور اس کا طریقہ بھی ہم نے سیکھا. ماشاءاللہ. چلیں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری آج کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے, آمین. پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا. پھر ہم ملیں گے انشاءاللہ اپنے اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے مزار شریف کی زیارت کروانے کے لیے. اسی لیے انتظار فرمائیں اگلے ایپیسوڈ تک. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار. صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.